پاکستان میں پاسپورٹ کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے ایک نئی اتھارٹی کے قیام کی تجویز دی گئی ہے۔ جو تفصیلات ہم تک پہنچی ہیں اس کے مطابق پاکستان نے ایک نئی اتھارٹی قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے مطابق پاسپورٹ بحران جو ہے اس کو نکالنے کے لیے اس طرح کی اتھارٹی کا قیام ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں پاسپورٹ کا ایک بہت بڑا بیک لاگ موجود ہے۔ اس بیک لاگ کو صرف اسی صورت میں ختم کیا جا سکتا ہے جب ایک پاسپورٹ اتھارٹی بنائی جائے جو ان تمام معاملات کو ایفیشینٹ طریقے سے جو دیکھے اور جو پاسپورٹ کا بیک لاگ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کرے۔ تفصیلات ہمارے پاس ہیں۔ پاسپورٹ بحران سے نکلنے کے لیے حکومت نے پاسپورٹ کے نظام میں بڑی تبدیلی کا فیصلہ کر لیا ہے اور مستقبل میں پاسپورٹ کے بھاری بیک لاگ کے خاتمے اور نظام میں شفافیت کے لیے ایک نئی پاسپورٹ اتھارٹی کے قیام کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ پاکستان امیگریشن پاسپورٹ اینڈ ویزا اتھارٹی کے قیام کی تجویز وفاقی حکومت کو ارسال کر دی گئی ہے۔ نئی پاسپورٹ اتھارٹی کے قیام کے لیے ترمیمی آرڈیننس کا مسودہ بھی تیار کر لیا گیا ہے، جس کے مطابق اتھارٹی ڈیجیٹل امیگریشن، ای ویزا، ایمرجنسی ٹریول ڈاکومنٹ، مشین ریڈیبل پاسپورٹ جاری کرے گی۔ مسودے میں کہا گیا ہے کہ اتھارٹی پاکستانی شہریت کا سرٹیفکیٹ بھی جاری کرے گی۔ اتھارٹی کو پاسپورٹ، ویزا، تمام داخلی و خارجی پوائنٹس پر امیگریشن کے اختیارات ہوں گے۔ ان کے علاوہ نیشنل بارڈر مینجمنٹ، ایگزٹ کنٹرول لسٹ، پاسپورٹ کنٹرول لسٹ، FCL سے متعلقہ مختلف سسٹم بنانے کے بھی اختیارات ہوں گے۔ اتھارٹی کے پاس پاسپورٹ کے اجراء، ان کی تجدید، ویزوں کے اجراء کے بھی اختیارات ہوں گے۔ اتھارٹی ویزا کی تجدید اور ان حوالوں سے درخواستیں بھی وصول کر سکے گی اور اس کے پاس امیگریشن، پاسپورٹ اور ویزا ڈیٹا ویئر ہاؤس بنانے کے اختیارات ہوں گے، جبکہ اتھارٹی سٹیزن شپ ایکٹ 1951، سٹیزن شپ رولز 1952 کے تحت سٹیزن شپ سرٹیفکیٹ جاری کر سکے گی۔ مجوزہ آرڈیننس کے مسودے میں کہا گیا ہے کہ اتھارٹی پاکستان کے تمام ایئرپورٹس، زمینی بارڈرز اور بندرگاہوں پر بلا تعطل امیگریشن سروس کی فراہمی کے لیے ای گیٹس کی سہولت فراہم کرے گی۔ انٹری اور ایگزٹ کا ڈیٹا بیس بنایا جائے گا، جبکہ اتھارٹی کسی قسم کی اہم معلومات کے لیے وفاقی ایجنسیوں کو درخواست کر سکے گی۔ اتھارٹی کے پاس ریجنل پاسپورٹ افسر اور امیگریشن افسران کی گاہے بگاہے بھرتیوں کا اختیار بھی ہوگا، جبکہ ڈائریکٹر جنرل پاکستان امیگریشن پاسپورٹ اینڈ ویزا اتھارٹی اس نوکری کے دوران کوئی اور بزنس یا نوکری نہیں کر سکے گا۔ یہ اتھارٹی ظاہر ہے 8 فروری کے بعد ہونے والے انتخابات کے تحت جو حکومت قائم ہوگی، یہ مسودہ ان کے سامنے رکھا جائے گا اور پھر یہ اتھارٹی قائم کی جائے گی۔ دعا کرنی چاہیے کہ جو مسائل ہیں پاکستان کے ان کو حل کرنے کے لیے یہ اتھارٹی بہتر طریقے سے کام کرے۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔